آج کی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے نائب صدر سینئر پارٹی رہنما ہیں اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب. انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا ہے کہ جب بھی انتخابات ہوں گے اگلے، جو نون لیگ کا وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار ہیں وہ پارٹی صدر شہباز شریف صاحب ہوں گے. اب اس بات کو پہلے بھی کہہ چکے ہیں، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ جی مریم اہل نہیں ہیں، الیکشن لڑ نہیں سکتی، اس لیے اور اگر اخلاقی طور پر دیکھا جائے تو بھی پارٹی صدر جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے وزارت عظمیٰ کے لیے، اس لیے جب بھی ہوں گے انتخابات شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے لیے نون لیگ کے امیدوار ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انٹرویو کے دوران کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پشت پر سے ہاتھ ہٹا لیں. مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کا حالیہ الیکشن میں زیادہ ووٹ لینا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو شہباز شریف صاحب والی بات کہ نون لیگ کا وزیر اعظم کے لیے امیدوار شہباز شریف صاحب ہوں گے. اب ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی شہباز شریف صاحب کے کچھ بیانات، ان کے خیالات اور خاص کر جو مفاہمانہ طرز سیاست ہے اس کے اوپر کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے. نہ صرف شاہد خاقان عباسی بلکہ خبریں یہ بھی آتی رہی ہیں کہ پارٹی میں ایک بڑی تعداد میں گروہ ہے جو کہ اس مفاہمت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا اور شہباز شریف صاحب کے اوپر اس چیز کے اوپر تحفظات آتے ہیں. تو اب یہ چیز سامنے آنا کہ انتخابات میں وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف صاحب کا نام لیا جانا کیا سگنیفائی کرتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا نون لیگ نے مفاہمت کی پالیسی کر لی ہے؟ یہ اپنے انالسٹ سے ہم سوال کریں گے، ہاں یا نہیں، کہ ان کے پاس آپشنز ہیں. جوائن کریں ہمیں حسن نثار صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، سہیل وڑائد صاحب اور مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب، آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی، بڑی آپ نے اس سے متعلق پیش گوئیاں بھی کی، اپنی بریکنگ کی پٹاری میں سے خبریں بھی نکالی شہباز شریف صاحب کے تعلقات سے متعلق، تو کیا اب اس سے یہ سمجھا جائے کہ شہباز شریف کی مفاہمت پر پارٹی قائل ہو گئی ہے؟ دیکھیے میڈم شیخ، ایک جو وہ سائیڈ پہ رکھ دیں کہ پیپلز پارٹی کا زیادہ ووٹ لینا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، یہ غالباً انہوں نے فرمایا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے سنا ہے. تو اگر یہ فرمایا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جمہوریت ساری کی ساری اور ووٹ سارے کے سارے مسلم لیگ نون کو دے دیں تاکہ ایک مرتبہ جمہوریت بھی محفوظ ہو جائے اور ان کے ووٹ کی عزت بھی بن جائے. اب آ جائیں سوال پر. پہلی بات ہے، انتخابات میں اگر مسلم لیگ جیت جاتی ہے تو شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف یا مسلم لیگ نون نے فیصلہ نہیں کرنا کہ وزیر اعظم کسے نامزد کرنا ہے، اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. یہ فیصلہ کرنا ہے نواز شریف نے. شہباز شریف سے شاہد خاقان عباسی تک خیر سے سب اتنے بااختیار ہیں کہ ان سے عہدے میں جونیئر مریم نواز پارٹی چلا رہی ہے، فیصلے کر رہی ہے اور یہ سارے آرام، سکون اور تابع داری سے بھگت رہے ہیں. دوسری بات، یہ ایک سیاسی بیان لگ رہا ہے میڈم شیخ، یہ کسی کو پیغام پہنچانے کی کوشش ہے کہ ہمارا اگلا وزیر اعظم مفاہمتی شہباز شریف ہوگا، ہمارا اگلا وزیر اعظم سب کو ساتھ لے کر چلنے والا صلح جی شہباز شریف ہوگا. اب یہاں یقیناً آپ کے ذہن میں آیا ہوگا میڈم شیخ کہ آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہ پیغام پہنچانے کس کو پہنچا رہے ہیں. تو میڈم شیخ، یہ ان کو ہی پیغام پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کی برکت سے بطور شہباز شریف میں الیکشن سے ایک ماہ پہلے ہی وزیر اعظم بن چکا تھا، الیکشن سے ایک ماہ پہلے ہی میری کابینہ کا نام فائنل ہو چکے تھے. آخری اور تیسری اور آخری بات کئی بار کہہ چکا ہوں میڈم شیخ، یہ انقلاب مزاحمت والے یا مفاہمت والے، یہ سویلین بالادستی والے یا جگاڑ لگاؤ پروگرام والے، یہ امریت کی گوت میں پلنے پڑنے والوں کا جمہوریت جو کرتے ہیں، یہ آئی جی اے والے ہوں، اصغر خان کیس والے ہوں، یا 2000 میں مبینہ طور پر ووٹ خریدنے والے ہوں جو ووٹ کو عزت دینے کا ہر وقت ہمیں بھاشن دیتے ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، ساڈے ول تک سجنا کیوں میٹ لی چڑی چڑی اک سجنا. اچھا، مطلب یہ سب سہیل صاحب، بھٹی صاحب کہتے ہیں یہ کسی کو پیغام پہنچانے کی کوشش ہے، سیاسی بیان ہے، ساڈے وال تک سجنا. اقتدار میں آنا ہے یہ بیان. ٹھیک ہے سہیل صاحب، آپ اگری کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آ گیا آپ کا بیان بھی آ گیا.